اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات اور اپنے ارشادات میں بے شمار جگہ اپنے آنے کی غرض اور اس زمانے میں کسی مسئلے کے آنے کی ضرورت کا بیان فرمایا ہے. یہ ثابت فرمایا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا عین وقت کی ضرورت تھا. اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اتمام حجت کے لیے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس زمانے کو تاریک پا کر اور دنیا کو غفلت اور کفر اور شرک میں غرق دیکھ کر ایمان اور صدق اور تقوی اور راست بازی کو زائل ہوتے ہوئے مشاہدہ کر کے مجھے بھیجا کہ تا وہ دوبارہ دنیا میں علمی اور عملی اور اخلاقی اور ایمانی سچائی کو قائم کرے اور تا اسلام کو ان لوگوں کے حملے سے بچائے جو فلسفیت اور نیچریت اور اباحت اور شرک اور دہریت کے لباس میں اس الہی باغ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. سو اے حق کے طالبو، سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ وقت وہی وقت نہیں ہے جس میں اسلام کے لیے آسمانی مدد کی ضرورت تھی؟ کیا ابھی تک تم پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ گزشتہ صدی میں جو 13ویں صدی تھی کیا کیا صدمات اسلام پر پہنچ گئے اور ضلالت کے پھیلنے سے کیا کیا ناقابل برداشت زخم ہمیں اٹھانے پڑے؟ کیا ابھی تک تم نے معلوم نہیں کیا کہ کن کن آفات نے اسلام کو گھیرا ہوا ہے؟ کیا اس وقت تم کو یہ خبر نہیں ملی کہ کس قدر لوگ اسلام سے نکل گئے، کس قدر عیسائیوں میں جا ملے، کس قدر دہریہ اور طبیعہ ہو گئے، اور کس قدر شرک اور بدعت نے توحید اور سنت کی جگہ لے لی، اور کس قدر اسلام کے رد کے لیے کتابیں لکھی گئیں اور دنیا میں شائع کی گئیں. سو تم اب سوچ کر کہو کہ کیا یہ ضرور نہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس صدی پر کوئی ایسا شخص بھیجا جاتا جو بیرونی حملوں کا مقابلہ کرتا؟ اگر ضرور تھا تو تم دانستہ الہی نعمت کو رد مت کرو اور اس شخص سے منحرف مت ہو جاؤ جس کا آنا اس صدی کے مناسب حال ضروری تھا اور جس کی ابتدا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. پھر آپ کسی شخص کی آنے والے کی سچائی کے پرکھنے کے معیار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے سچا ماننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کی کھلی خبر کسی آسمانی کتاب میں موجود بھی ہے. اگر یہ شرط ضروری ہے تو کسی نبی کی نبوت ثابت نہیں ہوگی. اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کے دعوی نبوت پر سب سے پہلے زمانے کی ضرورت دیکھی جاتی ہے، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں.
پھر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ خدا نے اس کی تائید کی ہے یا نہیں. پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمنوں نے جو اعتراض اٹھائے ہیں ان اعتراضات کا پورا پورا جواب دیا گیا یا نہیں. جب یہ تمام باتیں پوری ہو جائیں تو مان لیا جائے گا کہ وہ انسان سچا ہے ورنہ نہیں. اب صاف ظاہر ہے کہ زمانہ اپنی زبان حال سے فریاد کر رہا ہے کہ اس وقت اسلامی تفرقہ کے دور کرنے کے لیے اور بیرونی حملوں سے اسلام کو بچانے کے لیے اور دنیا میں گمگشتہ روحانیت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے بلا شبہ ایک آسمانی مسئلے کی ضرورت ہے جو دوبارہ یقین بخش کر ایمان کی جڑوں کو پانی دے اور اس طرح پر بدی اور گناہ سے چھڑا کر نیکی اور راستی کی طرف رجوع دے. سو عین ضرورت کے وقت میں میرا آنا ایسا ظاہر ہے کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ بجوز سخت متعصب کے کوئی اسے انکار کر سکے. اور دوسری شرط یعنی یہ دیکھنا کہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں، یہ شرط بھی میرے آنے پر پوری ہو گئی، کیونکہ نبیوں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ جب 6000 ختم ہونے کو ہوگا تب وہ مسیح موعود ظاہر ہوگا. سو قمری حساب کی روح سے 6000 جو حضرت آدم کے ظہور کے وقت سے لیا جاتا ہے مدت ہوئی جو ختم ہو چکا ہے، اور شمسی حساب کی روح سے 6000 ختم ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا ہے. ما سوائے اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہر ایک صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا جو دین کو تازہ کرے گا، اور اب اس 14ویں صدی میں سے 21 سال گزر چکے ہیں جب آپ نے فرمایا، اس وقت کی بات ہے یہ، اور 22واں گزر رہا ہے. اب کیا یہ اس بات کا نشان نہیں کہ وہ مجدد آ گیا؟ غیر لوگ مانیں یا نہ مانیں، ہمارے مخالفین حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن یہ تو پکار کر خود بھی کہہ رہے ہیں اب، اور ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں کسی مہدی اور مسلح کی ضرورت ہے جو اسلام کی کشتی کو سنبھالے. لیکن جو آنے والا ہے، جو پیشگوئیوں کے مطابق آیا، جو وقت کی ضرورت کے مطابق آیا، اس کو ماننے کو تیار نہیں. اسی طرح آپ نے دعویٰ ہی نہیں کیا حضرت مسیح موعود نے، بلکہ سچائی کی تائید میں بے شمار نشانات بھی شمائے ہیں. تو سب کا تمام کا ذکر کرنا تو یہ ممکن نہیں ہے. چنانچہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عظیم نشان یہ ہے کہ آج سے 23 برس پہلے براہین احمدیہ میں الہام موجود ہے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو مٹا دیں اور ہر ایک مکر کام میں لائیں گے، مگر میں اس سلسلے کو بڑھاؤں گا اور کامل کروں گا، اور وہ ایک فوج ہو جائے گی اور قیامت تک ان کا غلبہ رہے گا، اور میں تیرے نام کو دنیا کے کناروں تک شہرت دوں گا، اور جوک در جوک لوگ دور سے آئیں گے، اور ہر ایک طرف سے مالی مدد آئے گی. مکانوں کو وسیع کرو کہ یہ تیاری آسمان پر ہو رہی ہے. اب دیکھو، فرماتے ہیں کہ دیکھو کس زمانے کی پیشگوئی ہے جو آج پوری ہوئی. یہ خدا کے نشان ہیں جو آنکھوں والے ان کو دیکھ رہے ہیں، مگر جو اندھے ہیں ان کے نزدیک ابھی تک کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا. آج بھی جماعت احمدیہ کی ترقی اور ہر سال لوگوں کا لاکھوں کی تعداد میں جماعت میں شامل ہونا، قربانیوں میں بڑھنا آپ کی سچائی کا ثبوت ہے. آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں آپ کا پیغام نہ پہنچا ہو، جہاں آپ کے پیغام کی وجہ سے شہید روحوں کو اسلام کی طرف توجہ پیدا نہ ہوئی ہے اور انہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو. بلکہ بعض جگہ ایسے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور وہ جماعت میں شامل ہوئے. مخالفین کی مخالفت کے باوجود
افراد جماعت کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط فرمایا اور فرماتا چلا جا رہا ہے۔ بس آج بھی جو ہم اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے نظارے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک احمدی کے لیے مضبوطی ایمان کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگوں کے واقعات میں ایسے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بابائی اسلام بیگ صاحب روسی ہیں، کرغزستان کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا تعلق کرغزستان میں کاشغر کسلاک سے ہے، اور کہتے ہیں میرے خط لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرتے ہوئے حقیقی اسلام یعنی جماعت میں شامل ہو رہا ہوں۔ احمدیت میں شامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے اسلام کی خوبیوں کو بہت عمدہ طریق پر بیان کیا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ صرف امام مہدی ہی اس طرح اسلام کی خوبیوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ میری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے متقی بنا دے اور 10 شرائط بیعت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ ایک علاقے میں، دور دراز کے علاقے میں بیٹھے ہوئے شخص کا بیان ہے۔ اب ایک جگہ نہیں، ہر ملک میں یہ حال ہے۔ کانگو کا صوبہ ہے ایک منیما، وہاں ایک جگہ ہے رودیکا۔ ایک عیسائی دوست فیروز ماجک صاحب ہیں، ان تک جماعت کے پمفلٹ پہنچے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد اور جماعت احمدیہ میں نظام خلافت کی نعمت کا بیان تھا۔ تو اس کو پڑھ کر ان کی کایا پلٹ گئی، کہنے لگے میں اسی اسلام کی تلاش میں تھا، بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور دوست حسین صاحب نے بھی جماعت کے پمفلٹ پڑھ کر نہ صرف بیعت کر لی بلکہ آگے تبلیغ بھی شروع کر دی انہوں نے، اور ان کی تبلیغ سے ہی اب تک جب یہ رپورٹ آئی تھی 5 لوگ انہوں نے احمدیت میں داخل کر دی۔ تو اس طرح لوگ صرف خود نہیں شامل ہو رہے بلکہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اور یہ پرانے احمدیوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ ان کو بھی تبلیغ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر تنزانیہ کی ایک ریجن ہے شیانگا، وہاں کی ایک جماعت ہے موہنگا لانگا۔ یہاں جماعت میں جب احمدیت کا آغاز ہوا تو شروع میں احمدی احباب درختوں کے سائے میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اسی دوران وہاں پر ایک شخص محمد فنگونگا نے جماعت کی شدید مخالفت شروع کر دی اور چند احباب سے مل کر مشہور کر دیا کہ یہ احمدی تو مسلمان ہی نہیں ہیں اور ہم مسلمان جلد ہی یہاں مسجد بنائیں گے۔ اس شخص نے ایک صاحب حیثیت خاتون کی ضمانت بھی لے لی کہ وہ مسجد کے لیے رقم دے گی۔ دوسری طرف جو ایک مخلص احمدی رمضان صاحب نے اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کی تو اس شخص نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ قطعہ زمین غیر از جماعت مسلمانوں کو مل جائے، مگر وہ احمدی ثابت قدم رہے یہاں تک کہ جماعت کی مسجد بننا شروع ہوئی اور پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ اس اسلام میں جماعت احمدیہ کی تبلیغ اس مخالف شخص کے گھر تک پہنچی۔ ابھی مخالفت کر رہا ہے، اس کے گھر بھی احمدیت کا پیغام پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی اور بچوں کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق بخشی، اور اب وہ اپنی مخالفت میں اکیلا رہ گیا۔ اب اگر اس شخص میں عقل ہو، اور اس وجہ سے بہت سے لوگ ہیں ایسے، تو ان کے لیے یہی نشان کافی ہے کہ باوجود اس مخالفت کے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیوی بچوں کے دل میں حقیقی اسلام کا جوش پیدا کیا، اور اس کا کوئی زور نہیں چلا۔ یہ ایمان، یہ تبدیلی کوئی انسان پیدا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک اور مثال ہے ایمان کی مضبوطی کی، اللہ تعالیٰ کی تائید کی۔ ارجنٹائن اب ایک بالکل دوسرا علاقہ ہے،
امریکہ کے علاقے میں، ایک افریقہ چل رہا ہے، کوئی روس چل رہا ہے، کبھی امریکہ ہے۔ وہاں کی ایک خاتون ہے مریلا صاحب، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے عملی رویے کی وجہ سے اسلام سے دور جا رہی تھی، احمدی نہیں ہوئی تھی، اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب موصوفہ کا جماعت احمدیت سے تعارف ہوا اور وہ مشن ہاؤس آ کر ہمارے عربی اور اسلام کلاسز میں شامل ہوتی رہیں، اور کچھ ماہ بعد بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئی، کہنے لگی کہ مجھے بیعت کر کے اطمینان ہوا ہے، کیونکہ میں نے جماعت کی تعلیمات اور عمل میں مطابقت پائی ہے اور حقیقی اخوت کی فضا محسوس کی۔ اس میں ہر ایک کو، خواہ نیا آنے والا ہو، خدمت کا موقع دیا جاتا ہے اور کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ موصوفہ کی بیٹی جو کہ غیر مسلم ہے، وہ سنی اسلامک سینٹر میں کہ ہائی اسکول تھا ان کا، عربوں نے وہاں پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، ان میں پڑھ رہی تھی۔ جب اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو اس کی والدہ کی جماعت میں شامل ہونے کا پتہ چلا تو اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے۔ جب اسکول والوں کو علم ہوا کہ ان کی بیٹی نے اپنے اسکول کے پروجیکٹ کے تحت اپنی ذاتی خواہش سے جماعت کے مشن ہاؤس کے لیے خاص ڈیکوریشن کے پیسز بھی تیار کیے ہیں، تو اس پر اسکول کی انتظامیہ سخت ناراض ہوئی اور اس بچی کو کہا کہ جماعت احمدیہ کی حمایت میں تمہارے لیے اسکول میں مشکلات ہوں گی، تم اور تمہاری والدہ جماعت سے علیحدہ ہو جاؤ۔ جب اس کی والدہ کو علم ہوا تو اس نے فوراً بغیر کسی تردد کے خود ہی اپنی بیٹی کو اس اسلامی اسکول سے تبادلہ کروا لیا اور کہنے لگی کہ اب مجھے بھی اور میری بیٹی کو بھی تسکین ہے کہ ہمیں کوئی بھی ہمارے مذہب کی بنا پر تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے جماعت کو حق خیال کرتے ہوئے قبول کیا ہے، تو پھر میں غیروں کے سامنے بھی خوشی اور فخر سے اس کا اظہار کروں گی، خواہ انہیں برا ہی لگے۔ یہ ایمان ہے جو ان لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ رشیا کے علاقہ جو ہے بخارا، ایک مخلص احمدی ہیں سنت سلطانہ صاحب، بخارا ازبکستان سے ان کا تعلق ہے اور رشیا میں ملازمت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی احمدی ہوں اور اپنی اہلیہ اور بچے کو اسلام احمدیت کی تعلیمات سے متعارف کراتا رہتا ہوں۔ شوق ہے کہ میرے بیوی بچے بھی احمدی ہو جائیں۔ بہت دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسلام احمدیت کے نور سے منور کرے۔ میں نے خواب میں دیکھا، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام میری خواب میں آئے اور میرے دل پر سر رکھ کر مسلسل سورہ اخلاص کی تلاوت فرما رہے ہیں، جس سے مجھے بہت ہی دلی سکون ملا۔ اسی طرح میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ موجود ہوں اور وہاں میں نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا۔ مجھے اس خواب سے یہ اطمینان ملا کہ جنت سے مراد اسلام احمدیت ہے، جس کی تعلیم جنت نما ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے میری اہلیہ اور بیٹے کو بھی اس جنت میں لے کر آئے گا۔ ابھی اس خواب کو چند دن ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے 19 سالہ بیٹے دیار بیگ سونت کا دل اسلام احمدیت کے لیے کھول دیا اور اس نے بیعت کر لی ہے۔ میرے لیے بڑا خوشی کا دن تھا، الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح میری اہلیہ کے دل کو بھی کھولے اور اسلام احمدیت کی آغوش میں لے آئے۔ تو یہ جوش اور جذبہ ہے ان لوگوں کا۔ یو کے کی ایک نوجوان ہے، کہتی ہیں میرا مسلمان بیک گراؤنڈ ہے، کٹر سنی فیملی سے تعلق تھا۔ کہتی ہیں ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ سنی اسلام ہی اصل اسلام ہے۔ ایک روز کہتی ہیں میں اپنی یونیورسٹی کے قریب جلنگم میں مسجد ناصر میں اذان سنی تو میں نے گھر آ کر اپنے والد کو بہت خوش ہو کر بتایا کہ ہماری یونیورسٹی کے قریب ایک خوبصورت مسجد بھی ہے۔ اس پر میرے والد صاحب نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ تو احمدیوں کی مسجد ہے۔ بہت سختی سے مجھے منع کیا ہے، وہ مسجد قادیانیوں کی ہے اور ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے، وہ جھوٹے الزام، اور انہوں نے اپنا نبی بنایا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے تم اس مسجد سے دور رہنا۔ کہتی میں نے شروع میں تو ان کی بات مان لی، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ مجھے لگا کہ میں احمدیوں کے متعلق مزید تحقیق کرنی چاہیے، مجھے احمدیوں کے متعلق مزید تحقیق کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف گھر والوں کا خوف بھی تھا
کہیں پکڑی نہ جاؤں اور پھر وہ ناراض نہ ہوں۔ یونیورسٹی میں چند احمدی طلباء سے بھی ملاقات ہوئی، ان سے اسلام احمدیت کے متعلق تفصیلی گفتگو ہوتی رہی۔ پہلے میں ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ سنی اسلام ہی اصل اسلام ہے، لیکن اس قسم کی گفتگو سے میرا احمدیت کے متعلق ریسرچ کرنے کا شوق بڑھتا رہا۔ پھر مجھے جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ کا پتہ چلا، وہاں بھی مجھے کافی ویڈیوز دیکھنے کو ملی اور کافی مواد پڑھنے کو ملا۔ میرے اسلام کے متعلق بعض سوالات تھے جن کے مجھے کہیں سے تسلی بخش جوابات نہیں ملتے تھے، لیکن جب میں نے جماعت احمدیہ کی لٹریچر کو مطالعہ کیا تو مجھے میرے مطلوبہ سوالات کے جواب ملنے شروع ہو گئے۔ پھر میں نے اب احمدی نوجوانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ صحیح طرح علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو جوابات مل جائیں گے، بجائے اس کے کہ غیروں سے متاثر ہوتے رہے۔ بعض متاثر ہو بھی جاتے ہیں نوجوان۔ کہتی ہیں پھر میں نے دعائیں شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشان دکھلائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہدایت کی طرف آنے کا اور صحیح راستہ تلاش کرنے کا، چاہے وہ پرانے احمدی ہیں نئے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے اور ہمیں نشان بھی کوئی دکھا اور ہدایت دیتا رہے۔ تو بہرحال کہتی ہیں اس عرصے میں نے بہت سی خوابیں دیکھی۔ ایک خواب میں نے دیکھا کہ میں دریا کے کنارے پر ہوں اور دوسرے کنارے پر حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کسی ہال میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر جانا چاہتی ہوں، لیکن پانی کا بہاؤ تیز ہے۔ اس پر حضرت خلیفہ مسیح رابع فرماتے ہیں کہ خدا اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کے ساتھ ہی وہ دریا ختم ہو جاتا ہے اور میں دوسری طرف پہنچ جاتی ہوں۔ اسی طرح ایک خواب میں انہوں نے مجھے بھی دیکھا اور اس حالت میں دیکھا جس سے وہ بہت متاثر ہوئیں۔ ایک اور خواب میں کہتی میں نے اپنی دادی کو دیکھا، مجھے کہہ رہی تھیں کہ جب اسلام آباد جاؤ تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ کہتی ہیں تمام خوابیں میرے لیے واضح نشان تھیں، چنانچہ میں نے بیعت کر لی۔ اب یہ اس طرح انگلی پکڑ کر احمدیت کی طرف لے کر آنا اور دل میں ایمان کی مضبوطی پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے تائیدی نشان نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر دیکھیں افریقہ کا ایک ملک ہے، اسے گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے احمدیت قبول کرنے کی توفیق دینے کے بعد پھر کس طرح ایمان میں مضبوطی عطا فرمائی اس شخص کو۔ بورکینا فاسو کی ڈوری ریجن کی جماعت ڈھاکہ کے ایک احمدی خادم جابر صاحب کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ دہشت گردوں نے پکڑ لیا اور کہا جس طرح کل ہم نے مہدی آباد میں احمدیوں کو مارا ہے تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ پھر ان کا موبائل فون لے کر چیک کیا تو اس میں سے جماعتی مبلغین کی تقاریر ملیں۔ تقاریر سن کر کہنے لگے کہ ہم ان سب کی تلاش میں ہیں کیونکہ یہ ریڈیوز پر احمدیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس طرح احمدی خادم سے اس کے والد صاحب کا پتہ پوچھا اور کہا کہ کل ہم تمہارے گاؤں آئیں گے۔ جابر صاحب نے اپنے والد اور گھر والوں کو لے کر، جب ان کو پتہ لگا وہ گھر آئے اور گھر والوں کو لے کر اسی رات محمد آباد جو ڈوری میں جماعت کے جہاں آبادی ہے وہاں آ گئے اور اب گھر بار اور سامان وغیرہ سب کچھ چھاڑ دیا۔ اگلے روز دہشت گرد ان کے گاؤں آئے اور ایک شخص سے زبردستی میں گھر کا پتہ معلوم کر کے وہاں پہنچے، پورے گھر کی تلاشی لی، سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا اور یہ ساتھ کہتے رہے کہ یہاں جو بھی احمدی ہے اسے قتل کر دیں گے۔ بہرحال وہ تو وہاں سے آ گئے تھے اور وہاں اس وقت تو جماعتی انتظام کے تحت وہاں محمد آباد میں مقیم ہے۔ بورکینا فاسو کے شہیدوں نے اپنی جان دے کر وہاں کے احمدیوں کا ایمان کمزور نہیں کیا، بلکہ ہر روز ان کے ایمان میں مضبوطی آ رہی ہے۔ اب ان غریب لوگوں نے بھی اپنا تھوڑا بہت سامان جو بھی تھا گھر میں، گھر بار اور جو روزی کا سامان تھا جس پر کا انحصار تھا سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں کو احمدیت قبول کیے بھی چند سال گزرے ہیں لیکن ایمان میں ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں جو اس طرح ان کے ایمانوں کو مضبوط کر رہی ہے۔
ایک طرف تو احمدیت کی مخالفت کے باوجود ایمان کی مضبوطی کے ہم نظارے دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کثرت سے نظر آتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے کے لیے کھول رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وقت ہے، اس تلاش کرو، اللہ تعالیٰ بھی اس میں مدد کرتا ہے۔ پھر سینٹرل افریقہ میں ایک جگہ ہے یلو کے، وہاں کہتے ہیں مولم ہم تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں 150 افراد مرد و زن تبلیغ سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے نشانات پر تقریر کی اور بعد میں سوال و جواب کیے گئے۔ وہاں کے سینٹرل امام سمسا عمر صاحب نے بات کرنے کی اجازت چاہی اور اپنی بات کا آغاز اس آیت سے کیا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور پھر کہا کہ آپ نے جو پیغام دیا ہے ہم نے نہ کبھی سنا اور نہ ہی ریسرچ کی۔ الحمدللہ کہ آج ہمارے گاؤں میں سچائی آ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئے تو فوراً قبول کر لینا، آج میں خود اور میرے 40 ساتھی جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ تو اس طرح لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مخالفین کو بھی کس طرح جماعت کی طرف کھینچ کر لے آتا ہے، اس کی بے شمار واقعات۔ مالی کی کولیکورو ریجن ہے، وہاں کی ایک جگہ ہے نمنا، اس سال وہاں کہتے ہیں کولیکورو جماعت نے اپنا ریجنل جلسہ منعقد کیا تو اس سے پہلے ریڈیو پہ اعلان کیے گئے۔ اس گاؤں کے دور ہونے کی وجہ سے کبھی ریڈیو ادھر نہیں سنائی دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا، لیکن ان دنوں ریڈیو وہاں سنائی دیا، اور ایک غیر احمدی دوست صدیق جرا صاحب نے جلسہ میں شمولیت کا ارادہ کر لیا سن کے۔ ان کے ساتھ ایک دوست تھے ان کے، جو ان کو احمدیت کی تعلیمات کو نہ سننے پہ قائل کرتے رہتے تھے، کہتے رہتے تھے کہ احمدیت کی باتیں نہ سنا کرو، یہ تو کافر لوگ ہیں۔ لیکن بہرحال ان کے اصرار پر یہ دونوں دوست جلسے پر آ گئے، اور 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے، سڑکیں تو وہاں ہے نہیں۔ بہرحال پوچھتے پچھاتے جلسے سے 2 دن پہلے جلسے کی جگہ پہ پہنچ گئے۔ مقامی صدر صاحب نے اور احباب جماعت نے ان کی مہمان نوازی کی۔ جلسے سے قبل ہی ان کو احمدیت کے بارے میں تعارف ہو گیا۔ جلسہ کے دنوں میں انہوں نے تقاریر سنی، با جماعت تہجد کی ادائیگی کی، اور ممبران جماعت کا آپس میں پیار اور خلوص کا تعلق دیکھا، بہت متاثر ہوئے۔ جلسے کے آخری دن جب ان کو بطور مہمان اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے احمدیت قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے فوراً بعد ان کے ساتھی نے کچھ بیان کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ حقیقت میں اپنے دوست کو بدظن کرنے آیا تھا، لیکن اب میں خود احمدیت کا قائل ہو گیا ہوں، اور اس نے بھی احمدیت قبول کر لی۔ کانگو برازیل، یہ بھی افریقہ کا ایک ملک ہے۔ ایک نوجوان سیریل صاحب FA کی تعلیم انہوں نے مکمل کی، ہائر سیکنڈری اسکول کی۔ ایک گاؤں کے ایک کیتھولک مشنری سے عیسائیت کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی، اور بعد میں اس نے مشنری تعلیم کے بعد یونیورسٹی جانا تھا چرچ کے ذریعے سے ہی۔ اس دوران اس کا رابطہ ہمارے ساتھ ہو گیا مقامی مبلغ کے۔ کہتے ہیں اس کو تبلیغ ہم نے شروع کی، اس نے دیکھا کہ جماعت احمدیہ کے دلائل کا اس کے پاس اور نہ ہی اس کے ٹیچر مشنری کے پاس کوئی جواب ہے۔ اس طرح اس نے عیسائی مشنری بننے کی بجائے بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کر لی، اور اب بطور داعی اللہ اسلام احمدیہ کی تبلیغ کر رہا ہے۔ سینیگال کی ریجن تانبا کنڈا ہے، وہاں کے ایک علاقے میں
تبلیغ کا پروگرام بنایا گیا. کہتے ہیں وہاں چند سال قبل ایک شخص نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ احمدیت قبول کی تھی، اور لیکن گاؤں کے لوگ مخالفت کر رہے تھے. اس سال گاؤں کے چیف اور امام سے بار بار ملاقات کر کے تبلیغی پروگرام بنایا گیا. گرد و نواح کے گاؤں کے چیف اور اماموں کے ساتھ عام لوگوں کو بھی دعوت دی گئی. معلمین نے اسلام کی موجودہ حالت، مسیح موعود کی ضرورت، کیا ضرورت بھی ہے اس زمانے میں، مسیح موعود کی آمد اور اسلام کی ترقی میں جماعت احمدیہ کے کردار کے عناوین پر تقاریر کیں. بعض سوال و جواب ہوئے. قریبی گاؤں سے آئے تھے جو لوگ کہنے لگے کہ انہوں نے احمدیت کا نام ہمسایہ ملک گیمبیا میں سنا تھا، مگر وہ عقائد وغیرہ کے متعلق نہیں جانتے تھے. آج اس جلسے میں جماعت کے عقائد کے متعلق وضاحت سن کر بغیر کسی سوال کے انہوں نے احمدیت میں شمولیت کا اعلان کیا. اس کے بعد گاؤں کے امام نے کھڑے ہو کر احمدیت کی سچائی کا اعلان کیا. اس کے بعد دیہات کے چیف نے اپنی فیملی کے ساتھ احمدیت میں داخل ہونے کا اعلان کیا اور کہا کہ اگر کسی کو بھی تمام حاضرین میں سے کوئی شک ہے تو یہاں بیان کر دے، وگرنہ بعد میں کوئی ہیلہ ماننا نہیں ہوگا. اس کے بعد تمام حاضرین نے اپنے خاندانوں سمیت احمدیت میں داخل ہونے کا اعلان کیا. اس طرح اللہ تعالیٰ پکڑ کے بھی لیتا ہے. ازبکستان جو بھی رشین اسٹیٹ میں سے ایک ملک ہے، 9 بھائی ہیں مسلم موعود منصور صاحب. کہتے ہیں پہلے میں امام ابو حنیفہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا. ایک دن میرا دوست عربی سیکھنے کی غرض سے مجھے ایک احمدی استاد کے پاس لے گیا. میں عربی سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے استاد سے اسلام کے متعلق بھی سوالات پوچھتا رہا. مجھے اتنے اچھے جوابات ملے کہ میرا دل مطمئن ہو جاتا تھا. اگر صحیح جواب لینے ہیں، دل کو لگنے والے، منطقی جواب بھی ہوں اور حقیقت بھی ہو، تو وہ سوائے جماعت احمدیہ کے کہیں اور مل نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ جوابات دی ہیں، ان کی وضاحت فرمائی ہے. کہتے ہیں جب میں نے ان سے پوچھتا کہ ان جوابات کے اصل چشمہ کہاں، اس چشمے کا تعلق کہاں سے ہے، اصل کہاں سے مل سکتے ہیں، تو ہمارے استاد نے ہمیں جماعت احمدیہ کا تعارف کروایا. کہتے ہیں میرا دل تو پہلے ہی مطمئن ہو چکا تھا، چنانچہ میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا. میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راہ میں ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ نہ صرف لوگوں پر حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی ثابت فرماتا ہے، بلکہ خلافت احمدیہ کے نظام کے ساتھ اپنی تائیدات کے نظارے بھی دکھاتا ہے، اور خواب کے ذریعے پہلے ہی انہیں مضبوط کر دیتا ہے. سینیگال ریجن تانبا کنڈا ہے، وہاں کے مولم تبلیغی دور پہ گئے. کہتے ہیں مولمی نے تبلیغ شروع کی، جماعت کا تعارف کرایا، تو ایک دوست محمد جیالو نے کہا کہ آپ احمدیہ جماعت سے ہیں. مولم صاحب نے اس بات میں جواب دیا تو جیالو صاحب نے کہا کہ گزشتہ روز ہی اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس کے خواب میں آیا اور اسے کہتے ہیں کہ اسلام کے تمام فرقوں میں سے فرقہ احمدیہ ہی سچا اور صحیح اسلام کا ترجمان ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ. اب اگلے دن آپ لوگ آ گئے ہیں، تو بہرحال اس میں کچھ سچائی ہوگی یقیناً. مولم صاحب نے اس کو موبائل سے تصویریں دکھائیں خلفاء کی، میری تصویر بھی دکھائی ان کو، اور میری تصویر دیکھ کر انہوں نے بتایا کہ یہی شخص ہے جو مجھے خواب میں آیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں جماعت احمدیہ کا خلیفہ ہوں. یہ واقعہ سنا کر اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، اور وہیں اپنے خاندان سمیت انہوں نے بڑے جذباتی ہو کر احمدیت میں داخل ہونے کا اعلان کیا. اب تبلیغ بھی کر رہے ہیں وہ. پھر خواب کے ذریعے ہی قبولیت احمدیت کا ایک اور واقعہ ہے، کانگو کنشاسا، بالکل ایک اور ملک، کئی سینکڑوں میلوں کو فاصلہ. صدر جماعت وہاں کے ایک ہے جگہ کے باسم منیر صاحب عیسائیت سے احمدی ہوئے تھے. کہتے ہیں جب جماعت کے مبلغین یہاں تبلیغ کے لیے آئے، میں اسلام کو دہشت گرد مذہب سمجھتا تھا. یہی پروپیگنڈا ہے نا غیر مسلموں کا جماعت اسلام کے بارے میں.
لیکن جس اسلام کی باتیں احمدی مبلغ کرتے تھے وہ میرے لیے عجیب تھا، اور عیسائیت سے میں ویسے ہی اکتا چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت پریشان تھا، چنانچہ میں نے دعا کرنی شروع کر دی۔ اسی دوران ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ آ کر کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو اور اس طرف آ جاؤ۔ اس بات کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سمجھائی، تم عیسائیت کو ترک کر کے احمدیت کی طرف آ جاؤ۔ چنانچہ میں نے بیعت کر کے احمدیت شمولیت اختیار کر لی۔ چاڈ ایک اور ملک افریقہ کا، ایک اور واقعہ یہاں کا ہے۔ عبداللہ موسیٰ جو عرب قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں چند پہلے ہمارے لوکل یہاں کے مولم انچارج نے لکھا کہ ہمارے لوکل مولم ان سے ملاقات کے لیے گئے، ہیومینٹی فرسٹ کے کام کے سلسلے میں مولم صاحب ان کے علاقے میں بھی گئے۔ جب مولم صاحب دوسری دفعہ ان کے علاقے میں گئے تو ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی جو عربی ترجمے میں تھی پڑھنے کے لیے دی۔ کچھ ہفتوں کے بعد عبداللہ صاحب دارالحکومت آئے چاڈ میں، اور مولم سے رابطہ کیا اور وفات مسیح کے متعلق سوالات کیے، اور کہا کہ میں نے حیات مسیح کے متعلق علماء سے بہت پوچھا ہے لیکن کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ رات کو قیام مولم صاحب کے پاس کیا، رات بھر جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق سوالات کرتے رہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور اچانک بیدار ہو گئے، اور مولم صاحب کو کہنے لگے جب میں سو رہا تھا تو خواب میں یہ آواز سنی میں نے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ مولانا صاحب نے جب اس آیت کے متعلق بتایا کہ یہ پھر تو جماعت احمدیہ بانی جماعت احمدیہ کی صداقت کی دلیل ہے، اس میں یہ بھی ہے ایک وہ، تو اس پر عبداللہ صاحب کہنے لگے خدا تعالیٰ نے میری رہنمائی کر دی ہے، اور عربی پڑھے لکھے تھے بہرحال انہوں نے، ایک یہ بھی اس کا مطلب ہے آیت کا، تو وہ احمدی ہو گئے۔ مارشل آئی لینڈ بالکل ایک امریکہ کے علاقے کا جزیرہ ہے، وہاں کے لکھتے ہیں مبلغ کہ ہرمن لاجر صاحب ایک کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، نہ کالج میں پڑھاتے تھے، ان کو مبلغ صاحب نے رابطہ کیا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مارشلی زبان میں ترجمہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ترجمے کے لیے جب ان کے پاس گیا تو انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے تو گھبرا گئے، اور اسلام ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ کہنے لگے کہ کسی بھی مذہبی چیز کا ترجمہ کرنے سے خوف محسوس کرتا ہوں، خاص طور پر اس لیے کہ بائبل اور قرآن کے درمیان سخت اختلاف ہے۔ بہرحال انہوں نے ترجمہ کر دیا۔ کہتے ہیں چند ماہ بعد میں نے ان سے معاشری زبان سیکھنا شروع کر دی۔ وہ زبان سکھانے کے لیے مسجد آتے رہے۔ اس دوران کئی بار اسلام کے بارے میں بات ہوتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعارف کرواتا، جس پر موصوف اسلام کی تعلیمات سے بہت اچھی طرح واقف ہو گئے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں نے یہ ان کو پیغام بھیجا تھا مارشل آئرلینڈ والوں کو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب ہماری تعلیم کا معاشری زبان میں ترجمہ کرو، کیونکہ تربیت کی بہت ضرورت ہوتی ہے نئے احمدیوں کے لیے۔ تو کہتے ہیں میں پھر لاجر صاحب سے اس بارے میں بات کی اور انہوں نے مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اب کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس بار انہوں نے اپنی نوکری کی پریشانی کے بارے میں ذکر کیا۔ پھر میں نے کہا کہ دعا کریں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ چنانچہ دعا کرتے رہے، اور چند ہفتے بعد منسٹری آف کلچر کے نے ان کو ایک نئی ڈپارٹمنٹ کھول کے ان کے فیلڈ میں نوکری دے دی، جہاں انہوں نے اپلائی کیا تھا وہ ان کو نوکری فوراً مل گئی۔ موصوف نے بتایا کہ اب جب میں دعا کرتا ہوں تو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لینے سے روکتا ہوں، اور اس کے بجائے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں۔ کچھ عرصے بعد ان کو ملازمت کی منظوری بھی آ گئی۔
یہ قبولیت کا نشان دیکھ کر، قبولیت دعا کا نشان دے کر حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ پڑھ کر لاجر صاحب نے بیعت کر لی، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب ہماری تعلیم کا معاشرے میں ترجمہ بھی تکمیل تک پہنچ گیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل اسلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف پھیر رہے۔ کہاں تو عیسائیت دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑنے کی باتیں کرتی تھی، اور کہاں اب عیسائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آ رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر بھی ان نام نہاد مذہب کے ٹھیکیداروں کی آنکھیں نہیں کھلتیں، تو پھر ان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے جماعت احمدیہ کے ذریعے کام کروا رہا ہے، اس نے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھیلنا اور پھلنا اور پھولنا ہے۔ کوئی نہیں جو اس خدائی کام کو روک سکے، لیکن ہر احمدی کو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم کا حقیقی نمونہ ہوں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی عملی تصویر ہوں۔ اور جب یہ ہوگا تو تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ فلسطینیوں کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس ظلم سے نجات دے جو ان پر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب چند دن کے لیے جنگ بندی ہے تاکہ ضروریات زندگی کی مدد پہنچ سکے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ مدد پہنچا کے پھر ماریں گے ان کو۔ اسرائیل کی حکومت کے ارادے تو خطرناک لگتے ہیں کیونکہ ان کی حکومت کے خاص مشیر نے کل پرسوں یہ اعلان کیا ہے کہ اگر اس جنگ بندی کے بعد پھر فوری جنگ نہ شروع کی گئی تو میں حکومت سے نکل جاؤں گا۔ تو اس قسم کے تو ان کی سوچیں، بڑی طاقتیں باتیں تو کرتی ہیں ہمدردی کی بظاہر، لیکن انصاف کرنا نہیں چاہتی اور اس معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ علم نہیں، سمجھتے ہیں کہ وہیں تک محدود رہے گی، لیکن جو عقل مند ہیں ان کے وہ کہنے بھی لگ گئے ہیں کہ جنگ صرف ان علاقوں میں محدود نہیں رہے گی بلکہ باہر بھی پھیلے گی اور ان کے ملکوں تک بھی پہنچ جائے گی۔ مسلمان حکومتیں اور کچھ بولنا شروع ہوئی ہیں، جس طرح سعودی بادشاہ نے بھی سنا کہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک آواز ہونی چاہیے، تو ایک آواز بنانا پڑے گی، اس کے لیے ٹھوس کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اگر یہ احساس پیدا ہوا ہے تو اس احساس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال دعاؤں کی طرف بہت توجہ دیں۔ نماز کے بعد میں بس چند جنازے غائب پڑھاؤں گا۔ پہلا ذکر ہے عبدالسلام عارف صاحب مربی سلسلہ کا، 54 سال کی عمر میں گزشتہ دنوں یہ وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے پڑنانا مکرم حاجی حسن خان صاحب کے ذریعے ہوئی، جنہوں نے 1937 میں خلافت ثانیہ کے دور میں احمدیت قبول کی تھی۔ ان کی اہلیہ کی وفات ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹوں سے نوازا اور دونوں حافظ قرآن ہیں، ایک مربی سلسلہ ہیں اور دوسرے بھی واقف زندگی ہیں میرا خیال ہے۔ ان کے بیٹے حافظ عبدالمنعم جو مربی سلسلہ ہے کہتے ہیں بہت پیار کرنے والے تھے، پیار سے طبیعت کی، اپنی برادری سے بھی نہ صرف اولاد سے پیار کیا بلکہ برادری سے بھی صلہ رحمی اور محبت کا بہت تعلق تھا، لوگوں سے بھی بہت تعلق پیار کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی وفات پر بہت سے لوگ ان کی وفات پر آئے اور اپنے تعلق کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں
اللہ اور اس کے رسول حضرت مسیح علیہ السلام خلافت کی محبت اس قدر راسخ کی کہ اب ہمارے دلوں سے کبھی یہ نکل نہیں سکتی، بلکہ ہمیں یہ بھی کہا اپنے اولاد کو بھی تلقین کرتے چلے جانا۔ ہاں، دونوں بھائی وقف ہیں، دوسرے بھائی بھی وقف ہیں۔ کہتے ہیں والدہ کی وفات ہوئی تو بڑا صبر کا ہمیں تلقین کی، خود بھی بہت صبر کیا۔ ایک مربی دوست ہیں ان کے، راجہ مبارک صاحب، کہتے ہیں میں کلاس فیلو تھا ان کا، اور اکثر وقت ان کے ساتھ جامعہ میں بھی اور فیلڈ میں بھی گزارا، اور ایک فرشتہ صرف انسان تھے، عبادت میں بھی اعلیٰ مقام، بزرگی میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، نہایت مہذب زبان استعمال کرتے، دلیل سے بات کرتے، کبھی کسی سے نہ لڑتے۔ لوگ ان سے لڑ لیتے، زیادتی بھی کر لیتے، لیکن وہ ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتے، کبھی ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ہر کسی کا پورا پورا خیال رکھتے تھے، اور یہی ایک حقیقی مربی کی خصوصیت ہے۔ اور کہتے ہیں جہاں جہاں بھی وہ رہے، سینکڑوں افراد کے اندر خلافت سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری۔ اتنی گہرائی میں جا کر انہوں نے تربیت کی ہے کہ ان کی وفات پر جہاں جہاں بھی وہ رہے، لوگ آئے اور مربی صاحب کا ذکر کر کے دھاڑے مار مار کے روتے تھے کہ ہماری جماعت یتیم ہو گئی۔ خود پیدل سفر کرتے تھے، کئی کئی میل کا، 5-10 کلومیٹر کا سفر پیدل کر لیتے تھے، اور جب انہوں کو کہا جاتا تھا کہ جماعت سہولت دیتی ہے، کرایہ رکشہ وغیرہ لے لیا کریں، تو کہتے ہیں اگر میں پیسے پہ جاتا ہوں جماعت کے، تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ اور پیدل دورے کیا کرتے تھے، میلوں میل دورے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ایسے باوفا اور محنتی مربی اللہ تعالیٰ جماعت کو ہمیشہ دیتا رہے، اور بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ دوسرا ذکر ہے محمد قاسم خان صاحب، جو آج کل کینیڈا میں تھے، سابق نائب ناظر بیت المال خرچ تھے، ریٹائر ہوئے تھے۔ 83 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظر احمد خان صاحب کے بیٹے اور قاضی محمد نذیر لائے پوری صاحب کے داماد تھے۔ ان کے بیٹے محمد خالد خان کہتے ہیں ان کو خلافت کے 4 دور دیکھنے کی توفیق ملی۔ خلافت ثالثہ کے پورے دور میں پرائیویٹ سیکرٹری کے دفتر میں خدمت کی توفیق ملی۔ مجاہد فورس میں بطور کپتان ملک اور جماعت کی خدمت کی توفیق ملی۔ جنگ میں دنوں میں فرقان فورس بھی بنی تھی، وہاں بھی تھے۔ 5 وقتہ نماز، تلاوت قرآن کریم کے الزام بہت زیادہ تھا، التزام۔ اولاد کو بھی اس کی تلقین کرتے، سادگی اور ایمانداری کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ اولاد کو بھی خلافت سے تعلق رکھنے کی تاکید کرتے رہے۔ خلافت کے لیے ایک ننگی تلوار تھے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کی اولاد کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ ایک ذکر ہے، گزشتہ دنوں ہمارے جماعت کے مشہور شاعر عبد الکریم قدسی صاحب کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کے خاندان میں احمدیت ان کے والد میاں اللہ دتا صاحب کے ذریعے آئی تھی، جنہوں نے 1934 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پھر احمدی ہونے کے بعد ساری زندگی وقف کی طرح گزاری، ہمیشہ تبلیغ کرتے رہے، بہت سے خاندان احمدی کیے، اور ساری عمر وقف کی روح کے ساتھ جماعت کی خدمت کی۔ ان کی اہلیہ بشریٰ کریم صاحبہ ہیں، ان کا نکاح خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تھا۔ 4 بچے ہیں، اور ان کے ایک بیٹے عبد الکبیر قمر صاحب مربی سلسلہ ہے، استاد جامعہ احمدیہ ربوہ ہیں آج کل۔ خود قدسی صاحب بھی
جماعت کی خدمت کرتے رہے. 30 سال تک جماعت احمدیہ رچنا ٹاؤن ضلع لاہور کے سیکٹری مال رہے. اس کے علاوہ مختلف شعبوں میں کام کیا. ان کا شاعری تو اچھی تھی، شعر کہتے تھے. مجموعہ بھی ہے، کافی مجموعہ کلام چھپ چکا ہے ان کا. ایک غیر معمولی کام جو ان کا ہے وہ قصیدہ یا آئینہ فیض اللہ والعرفانی کا منظوم اردو ترجمہ اور پنجابی ترجمہ ہے. اس کے علاوہ 313 درسمین کے اشعار کا پنجابی ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. جماعت سے ایک زمانے میں ان کو کہتے ہیں جنون چڑھا کہ ذرا آزاد ہونا چاہیے. تو خود ہی لکھتے ہیں 1968 میں اپنے گاؤں کرتو پنڈوری سے لاہور ملازمت کے لیے آیا، اور یہاں آیا تو پھر سیکولر سوچوں کا پھلنے پھولنے کا موقع ملنے لگا. نمازیں پڑھتے تھے، کبھی جاتے مسجد میں کبھی نہیں، کیونکہ مسجد دور تھی. جمعہ کبھی پڑھ لیا، کبھی کہیں کبھی نہ پڑھا. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک جمعہ پر ایک دوست کے گھر دعوت تھی، ساتھ والی مسجد تھی غیر احمدیوں کی، وہاں جمعہ پڑھنے چلے گئے. مولوی کا حال جو ہے سنایا وہ آج بھی یہی ہے. تو مولوی صاحب نے آدھا خطبہ شیطان کے خلاف دیا. شیطان جو ہے احمدیوں کی ہے کہ مشروب ہے، احمدی کارخانوں میں بنتا ہے. بہرحال کہتے ہیں باقی باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ وہ لوگ خاک ربا بھی ملاتے ہیں اس میں، یعنی مٹی ربا کی جو مٹی ہے وہ شیطان میں ملاتے ہیں. یہ ان کو بالکل نہیں پینا چاہیے. کہتے ہیں میں نے خطبہ تو سن لیا اس کا، لیکن نماز پڑھے بغیر میں وہاں گیا. دوست کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا تم نے مولوی کی بکواس نہیں سنی؟ کہنے لگا چھوڑو یہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں. بہرحال کھانا کھایا. کھانے کے بعد کہتے ہیں باہر نکلے تو ایک دکان سے دیکھا مولوی صاحب کھڑے شیطان پی رہے تھے. کہتے ہیں مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے مولوی صاحب سے پوچھا آپ تو ابھی شیطان کے خلاف بڑا کچھ بول کے آئے، آپ خود پی رہے ہیں. کہتا ہے ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے سکرین والا جو کوئی مشروب نہیں پینا، شیطان پینے کی ہدایت کی ہے، یہ خالص ہوتی ہے اس میں، تو اس لیے میں دوائی سمجھ کے پیتا ہوں. کہ میں نے کہا وہ روا کی مٹی میں لانے والی بات کیا ہوئی؟ تو کہہ کے لگا کے مولوی صاحب کہتے ہیں ایسے تڑکے نہ لگائیں تو ہماری دکانداری کیسے چلے. دکانداری پہ الزام ہم پہ، اور چلا اپنی دکانداری رہے ہیں. بہرحال یہ انہوں نے بہت ساری ان کے ویسے واقعات ہیں. خلافت سے بے انتہا ان کا تعلق تھا. پھر اپنی اولاد اور اپنی نسل میں بھی اس تعلق کو منتقل کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اور جیسا کہ میں نے کہا جماعت کے مشہور شاعر تھے اور اسی بات کو بڑا اعزاز سمجھتے تھے. جماعتی مشاعروں میں پڑھتے بھی تھے اور جماعت کے بارے میں ان کو بے شمار نظمیں لکھنے کا بھی موقع ملا. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے. اگلا ذکر ہے میاں رفیق احمد گوندل صاحب. یہ بھی گزشتہ دنوں 81 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت میاں خدا بخش صاحب گوندل آف کوٹ محمود کے ذریعے ہوا. اکیلے احمدی تھے اپنے خاندان میں وہ. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جب تعاون پھیلی ہے تو ان کو بھی تعاون کی گلٹیاں نکل آئیں. اب نشانات کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں بھی یہ بھی ان کا واقعہ بھی ایک نشان ہے. وہ اس کا علاج کروانے بھیرا جایا کرتے تھے. بھیرے میں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ عبارت پڑھی کہ جو میری چار دیواری میں داخل ہوگا وہ بچایا جائے گا. وہ واپس گھر آئے اور بتایا کہ میں قادیان جا رہا ہوں. جب قادیان پہنچے تو وہاں مسجد مبارک میں حضرت مسیح علیہ السلام تشریف فرما تھے اور کچھ لکھ رہے تھے. انہوں نے ارادہ ہی کچھ بات کریں لیکن حضرت اقدس علیہ السلام کی مصروفیت کی وجہ سے بول نہیں سکے. بہرحال جب حضرت مسیح علیہ السلام فارغ ہوئے تو انہوں نے آپ کو مسیح السلام کو اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں آپ کی تعاون سے محفوظ رہنے والی بات کہ جو اس گھر کی چار دیواری میں داخل ہوگا وہ تعاون سے محفوظ رہے گا سن کر آپ سے ملنے آیا ہوں. بہرحال وہ بات ہوئی، انہوں نے بیعت کر لی اور بیعت کے بعد ان کی گلٹیاں بھی ٹھیک ہو گئیں. اس بات کا بھی
اس بات کو بھی آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا ایک نشان سمجھتے تھے اور بیان کیا کرتے تھے۔ خود میاں رفیق گوندل صاحب اور ان کے بیٹے کو ایک دفعہ طلباء نے لاہور میں پکڑ لیا، خوب مارا۔ جب لڑکے ان کی بیٹی کی پٹائی کر رہے تھے، گھر سے یہ باہر نکلے، ان کو بچانے کی کوشش کی تھی، خود بھی زخمی ہوئے، ان کا بازو بھی ٹوٹا۔ تو بہرحال جماعت کی خاطر انہوں نے مار بھی کھائی۔ ملک عمر علی صاحب کھوکھر کے داماد تھے، اور ملک عمر علی صاحب کی پہلی اہلیہ حضرت میر اسحاق صاحب کی بیٹی تھیں، تو یہ ان کی اہلیہ حضرت میر اسحاق صاحب کی نواسی تھیں۔ ان کی اولاد میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں، اور امریکہ میں ہے ایک بیٹا بیٹی۔ ایک بیٹی ان کی رفعت سلطانہ ڈاکٹر مشکور احمد نروہ فضل استاد میں کام کر رہے ہیں، ان کی اہلیہ ہے۔ آپ کی اہلیہ نے لکھا کہ نمازوں اور تہجد کی پابند تھے، غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے ان سے، اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ آخری ذکر ہے ایک مکرمہ نسیمہ لائق صاحبہ امریکہ کا۔ یہ مکرم سید لائق ہے، سب شہید ماڈل ٹاؤن لاہور کی اہلیہ تھیں۔ ان کی بھی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھاگلپور ہندوستان میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والد مقبول حسن صاحب احمدی نہیں تھے، اور ان کی والدہ امت الورا صاحبہ نے خود بیعت کی اور احمدی میں شامل ہوئیں۔ یہ کا مطلب تھا اس زمانے میں کہ اگر عورتوں نے بیعت کی تو خامد بعض ایسے تھے شرفا شریف لوگ جو عورتوں کو، اپنی بیویوں کو زور نہیں دیا کرتے تھے کہ وہ احمدی ہوئی۔ بہرحال والدہ احمدی ہوئیں، اور والدہ کے پختہ ایمان اور خلافت سے مضبوط تعلق کی وجہ سے بیٹیوں کی شادیاں بھی انہوں نے احمدی گھرانوں میں کیں، اور سب بہنیں یہ احمدی ہیں۔ ان کی بیٹی حمیرہ صاحبہ امریکہ میں رہتی ہیں، کہتی ہیں جماعت اور خلافت کے ساتھ کامل طور پر وابستہ رہیں، اپنی زندگی دینی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ جماعت کے سچے جذبہ محبت اور انسانیت کی عکاسی کی۔ ان کا دل ہمدردی سے لبریز تھا، خاص طور پر نادار لوگوں کے لیے، اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگیوں پر مثبت اثر ڈالنے کے لیے انتھک محنت کرنے والی تھیں۔ نظر صاحبہ ہیں ان کی ایک بیٹی، یہاں والسال یو کے میں رہتی ہیں، کہتی ہیں انتہائی مخلص، خلافت کی وفادار، نظام جماعت کی پابند تھیں، انتہائی نڈر خاتون جو حق بات کہنے والی اور کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتی تھیں، بدن رسومات اور بدعات کو سخت ناپسند کرتی تھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس حوالے سے ہمیشہ تلقین کرتی تھیں کہ ایک احمدی مسلمان کو ہر طرح کی لغویات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ اس خاندان میں 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹے ان کے ڈاکٹر ہیں امریکہ میں، وہ ہمارے دوروں کے دوران ساتھ بھی رہتے ہیں، بڑے خدمت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوموں کے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان بچوں کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله